وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ فعلیہ کے حوالے سے ہم نے 2 سبق اپنے پڑھ لیے ہیں، اور کل جو کلاس میں ہم نے سیکھا ہے وہ گردان فعل ماضی کی۔ لیکن اب ہم ذرا یہ چیک کر لیتے ہیں ہوم ورک اپنا۔ ہمارا ہوم ورک جو ہے وہ ہے صفحہ نمبر 17 پر ہے۔ ہاں جی، دال خا اور لام، دخلا، دخل، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتنا، دخلتو، دخلنا۔ غلبہ، غلب، غلبا، غلبو، غلبت، غلبتا، غلبنا، غلبتا، غلبتما، غلبتم، غلبتی، غلبتما، غلبتنا، غلبتو، غلبنا۔ فرحہ، فرحہ، فرحا، فرحو، فرحت، فرحتا، فرحنا، فرحتا، فرحتما، فرحتم، فرحتی، فرحتما، فرحتنا، فرحتو، فرحنا۔ ضحکا، ضحک، ضحکا، ضحکو، ضحکت، ضحکتا، ضحکنا، ضحکتا، ضحکتما، ضحکتم، ضحکتی، ضحکتما، ضحکتنا، ضحکتو، ضحکنا۔ قربا، قرب، قربا، قربو، قربت، قربتا، قربنا، قربتا، قربتما، قربتم، قربتی، قربتما، قربتنا، قربتو، قربنا۔ بعدا، 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 بعدو، بعدت، بعدتا، بعدنا، بعدتا، بعدتما، بعدتم، بعدتی، بعدتما، بعدتنا، بعدتو، بعدنا۔ اچھا جناب، آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ فعل اور فاعل۔ دیکھیے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر فعل کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے، اور وہ فاعل ضمیر کی حالت میں ہوتا ہے، ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ذہب، کون سا فاعل ہے جی اس میں موجود؟ ہوا۔ ذہبتو۔ اچھا، ہم نے آپ کو یہ بات بھی بتا دی تھی کہ اس کے اندر جو ضمیر مضمر ہے وہ حالت رفع۔ اب ایک سٹیپ ہم آگے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فاعل ظاہر ہو جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فاعل ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم کہیں حامد گیا تو اب فاعل اسم علم کے طور پر ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ حامد اور محمود گئے تو 2 فاعل ظاہر ہو گئے، حامد، محمود اور قاسم گئے تو 3 فاعل ظاہر ہو گئے۔ تو ہم کہتے ہیں اس میں فعل کے اندر فاعل مستتر ہے، پوشیدہ ہے، موجود ہے، لیکن ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ جب فاعل ظاہر ہو جاتا ہے تو فعل کے بعد لکھا جاتا ہے اور لازماً حالت رفع میں ہوتا ہے۔ یہ ہے بات نوٹ کرنے کی۔ فاعل جب ظاہر ہو جاتا ہے تو فعل کے بعد لکھا جاتا ہے اور لازماً حالت رفع میں ہوتا ہے۔
جملہ فعلیہ کا تقاضا کیا ہے؟ فعل پہلے آئے گا. اس کی تنوین کیا بتا رہی ہے کہ حضرت فاعل ہیں, جملے میں کی پوزیشن پہ ہیں. حامد گیا. اسی طرح اگر ہم نے کہنا ہو فاطمہ گئی تو صیغہ لگے گا بالکل ذہبت. فاطمہ گئی. تو کیا سیکھا ہم نے؟ فاعل ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ فعل کے بعد آتا ہے, حالت رفع میں ہوتا ہے. ایک اور بات, جنس کے لحاظ سے, فاعل کی جنس کے لحاظ سے فعل کا صیغہ ہونا چاہیے. ذہب فاطمہ تو کہیں گے تو غلط ہے. فاعل کی جنس کے لحاظ سے فعل ہوگا. ذہبت حامدن کہیں گے تو غلط ہے. ذہب فاطمہ تو کہیں گے تو غلط ہے. اگر میں نے کہنا ہو ہم دو گئے, ذہبنا, یہاں فاعل ظاہر نہیں ہے. تم سب گئے مذکر, ذہبتم فاعل ظاہر نہیں ہے. گویا فاعل زیادہ تر ظاہر ہوتا ہے تھرڈ پرسن میں. میں اور آپ نہیں, تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فاعل ظاہر ہوتا ہے, فعل کے بعد آتا ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے. جنس کے لحاظ سے فعل اور فاعل میں مطابقت ہونی چاہیے. اب ہم اس کی کچھ مشقیں کرتے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے ترکیب کیا کرنی ہے؟ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ فاعل کیا ہے, فعل کیا ہے, فاعل کیا ہے. اچھا جی, آدمی گیا, یہ تو آسان ہو گیا. ہاں جی, ذہب الرجل, ٹھیک. رجلو کی پیش بتا رہی ہے فاعل ہے. ترکیب کیا ہوگی؟ فعل, فاعل, جملہ فعلیہ. ذہب, سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے پہچانیں گے یہ فاعل ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ ولدو کی پیش بتا رہی ہے, ولدو کی رفع بتا رہی ہے. ترکیب کیا ہوگی؟ فعل, نیک آدمی گیا. ہاں جی آپ بتائیں. بالکل ٹھیک.
قرآن مجید میں ہے نا کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور آیا ایک آدمی، ٹھیک ہے، رجل یعنی کہ وہ ان نون آدمی. اچھا، وہ لڑکا گیا، فعل اس میں اشارہ، مشار الیہ، مرکب اشاری، فاعل، جملہ فعلیہ. اچھا، اب اگر ہم کہیں آدمی مسجد کی طرف گیا تو کہیں گے ذهب الرجل الى المسجد. ذهب ولد الرجل الى المسجد، اب ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ مثلا ذهب ذلك الولد الى المسجد اگر ہم کہیں گے تو یہ ہو گیا جار مجرور جاری متعلق فعل. جملہ فعلیہ میں جب جار مجرور آئے گا تو 99% وہ متعلق فعل ہوگا. متعلق فعل، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بنا دے گا. متعلق فعل جو ہے وہ جملے کا لازمی جز نہیں ہے، وہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو مینشن کر دیں گے. لازمی جز کیا ہے؟ فعل اور فاعل. جملہ فعلیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس سے پہلے ما لگاتے ہیں. ایک ما آپ نے پڑھا تھا نفی کا جملہ اسمیہ میں، وہ جملہ اسمیہ میں اعرابی تبدیلی بھی لے کے آتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ خبر کو نصب دے دیتا ہے یا با کے ساتھ جر دے دیتا ہے. فعل ماضی کی نفی بھی ما سے ہوتی ہے لیکن وہ کوئی تبدیلی نہیں لے کے آتا. ما ذہبا، وہ نہیں گیا، وہ نہیں گیا. ما ذہبا ولد الرجل، آدمی کا لڑکا نہیں گیا. ما ذہب الرجل الصالح، نیک آدمی نہیں گیا. ما ذہب ذالک الولد، وہ لڑکا نہیں گیا. تو فعل ماضی میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو ما لگتا ہے. حالانکہ یہ حرف سے شروع ہو رہا ہے جملہ، لیکن حرف کی ویلیو، حرف تعین نہیں کرے گا کہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے. ما ذہب زید، یہ جملہ فعلیہ ہے لیکن یہ طے کر رہا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. مشق نمبر 29 ہے صفحہ 19 پر. آسان عربی گرامر حصہ دوم، صفحہ 19، مشق نمبر 29. پہلا ہے جی، دخل معلم، ایک استاد داخل ہوا. فرحتن، تم سب خوش ہوئیں، تم سب مؤنث خوش ہوئیں. ضحکتا، وہ دو ہنسی، وہ دو مؤنث ہنسی. کتب المعلم، استاد نے لکھا. لما ما اکلوا الی الان، لما کیوں نہیں، ما اکلوا انہوں نے نہیں کھایا ابھی تک، الی الان انہوں نے اب تک کیوں نہیں کھایا. بالکل ٹھیک. فتح البواب، دربان نے کھولا. قرأت فاطمۃ، فاطمہ نے پڑھا. فرحت الآن، تو اب خوش ہوا، تو خوش ہوا اب، تو اب خوش ہوا. لما بعدتم، تم دور کیوں ہوئے. کتبنا، ان سب مؤنث نے لکھا. غلبتما،
تم دو غالب ہوئے، تم دو غالب ہوئیں، بالکل ٹھیک. اکلت طفلۃ، بچی نے کھایا. قرب بواب، ایک دربان قریب آیا یا قریب ہوا. اچھا جی دیکھیں یہ جو 14واں ہے نا، اصل میں تھا ضاحکت الام، لیکن زیر دے کے ملایا ہے. اس سے ضاحکتی نہیں بنتا. ضاحکتی کا معنی ہے تو خوش ہوئی، تو ہی ہنسی. ضاحکت الام، ماں ہنسی، ماں ہنسی. ماں ضاحکت المعلمۃ، استانی نہیں ہنسی. لما ما کتبتم الی الآن، تم لوگوں نے اب تک کیوں نہیں لکھا. تم سب مذکر نے اب تک کیوں نہیں لکھا. بس اب یہ ہے کہ صفحہ نمبر 20 پر جو عربی میں ترجمہ ہے، تھوڑے سے جملے ہیں، یہ آپ لوگ کل کریں انشاءاللہ، اور اس کو ہم چیک کریں گے اور ہم آگے پڑھیں گے. آگے کچھ قواعد، کل جو ہے لیکچر میں کچھ قواعد اکٹھے آ رہے ہیں، تو آپ کا ذہن آج تک جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، اور گردان کا معاملہ بھی کلیئر ہونا چاہیے تاکہ آپ کے لیے آگے آسانی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.